إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے دعوت کے حوالے سے ایک آیت پڑھی ہے. دعوت کا تصور جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کی توجہ اس طرف ملحوظ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی کو اپنے گھر پہ بلاتے ہیں، وہ بھی دعوت کی ایک شکل ہے. جب کسی کو گھر پر بلاتے ہیں تو جس کو بلایا جاتا ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مجھے عزت دے رہا ہے، یہ میری حفاظت کرے گا، یہ میری عیب جوئی نہیں کرے گا. یعنی جس شخص کو بلایا جا رہا ہے، آپ اپنے گھر پر اس کو بلا رہے ہیں تو اس کے ذہن میں یہ چیزیں پہلے سے ہوتی ہیں کہ یہ مجھے دعوت دے رہا ہے، یعنی یہ مجھے ایک پروٹیکشن دے رہا ہے، مجھے اپنی حفاظت میں لے رہا ہے، یہ مجھ پر چلائے گا نہیں، یہ مجھ پر تنقید نہیں کرے گا، ایک احسن طریقے کے ساتھ مجھے عزت دے گا. یہ تصور ہمارے ہاں ہوتا ہے. یہی تصور ذہن میں رکھیں جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، دعا الی اللہ کی بات کرتے ہیں، دعوت الی اللہ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کا جو مخاطب ہے اس کے دل میں آپ کی وجہ سے یہ بات آنی چاہیے کہ یہ مجھے اس گھر کی طرف، اسلام کی طرف، ایمان کی طرف بلا رہا ہے تو یہ مجھے بے عزت نہیں کرے گا، یہ میرا دل جیتنے کی کوشش کرے گا، یہ مجھے اپنی حفاظت میں لے گا، یہ مجھے اپنی پروٹیکشن میں لے گا. تو یہ باتیں سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے ادعو، تو یاد رکھیے ایک ہے ندا اور نادا، وہ بھی بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال، نادا عام، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ عبد الباسط بھائی میری مدد کریں، عبد الباسط بھائی میرے لیے جو ہے گلاس کا پانی دے، یہ نادا یا ندا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. دعا کیا ہے؟ دعا بھی بلانے کو بولتے ہیں، لیکن دعا اور ندا میں ایک فرق ہے. دعا کا مطلب یہ ہے کہ وہ آواز، وہ صدا جس کے پیچھے محبت ہو، جس کے پیچھے شفقت ہو، جس کے پیچھے جو ہے افیکشن ہو، یعنی اس میں محبت کا عنصر ہو، وہ دعا ہے. تو یہاں پر جب اللہ کی دین کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ندا کا لفظ استعمال نہیں کیا، ادعو کا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ داعی جو دین کی بات کرے گا، اگر اس میں محبت نہیں ہے، اگر اس میں شفقت نہیں ہے، اگر اس میں نرمی نہیں ہے تو وہ دعا نہیں ہے. اور تبھی وہ جو آپ کا مخاطب ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میری عزت رکھ رہا ہے، یہ مجھے عزت دے رہا ہے، یہ شرافت سے بات کر رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ اس کا دل جیتیں گے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہاں پر راستہ، یہ جو سبیل ہے، یہ راستے کا لفظ بڑا اہم ہے، آپ کی توجہ میں چاہوں گا. سبیل ربک کا یعنی یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک راہ ہے. تو راہ اور منزل میں فرق ہوتا ہے، منزل کو راستہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ہم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ منزل کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں بلکہ راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم منزل تک ابھی تک نہیں پہنچے ہیں، ہم ابھی راستے میں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو کہ ہم منزل تک نہیں، منزل کی دعوت نہیں دے رہے ہیں بلکہ راستے کی دعوت دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی، ضروری نہیں ہے کہ بندہ ہدایت ہی پر ہو اور وہ ہمیشہ اس ہدایت پر رہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس سڑک سے، اس ہدایت سے ہٹ بھی جاتا ہے. ہم نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں جو خود کو ہدایت یافتہ سمجھتے تھے لیکن پھر وہ اس راستے سے ہٹ گئے. تو یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے یہ راستہ کہلایا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رب کا، یہ راستہ کس کا ہے؟ یہ راستہ آپ کے رب کا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے رب کا راستہ ہے. تو اس میں داعی کے لیے یہ بھی پوشیدہ ایک بات ہے کہ یہ راستہ آپ کا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے، لہٰذا اس راستے سے آپ کو کسی کو نکالنے کا حق بھی نہیں ہے. جو بھی اس راستے پر آ گیا تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی کو اسلام سے نکال دیں، اس راستے سے آپ کو کہیں کہ اس راستے سے ہٹ جائیں. یہ بھی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر عبد الباسط بھائی ملتان کی طرف جا رہے ہیں اور یہ یہاں سے، جہاں پر 40 بندے جو بیٹھے ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ادعو کر رہے ہیں کہ یار آپ ملتان کی طرف آ جائیں. اب ایک بہت بڑی سڑک ہے، موٹر وے ہے، اور عبد الباسط بھائی نے سب کو دعوت دی ہے کہ آ جائیں، اس روڈ پر جاتے ہیں. اب اس کو یہ بات اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ ایک بندے کے پاس سائیکل ہوگی، ایک بندے کے پاس بائک ہوگی، ایک بندے کے پاس مرسڈیز ہوگی، تو ہر ایک کے آنے کا ٹائم وہ مختلف ہوگا. ایسا ہی ہے نا
کسی کی ٹانگیں ہی نہیں ہوں گی، وہ بھی آنا چاہتا ہوگا، یعنی ہر کسی کے آنے کا انداز مختلف ہوگا. جس کے پاس مرسڈیز ہے وہ تو بہت پہلے اس راستے پر بہت آگے نکل جائے گا، کسی کے پاس سائیکل ہے تو وہ آرام سے آئے گا، کسی کے پاس بائک ہے تو اس حساب سے جائے گا. یہ آپ کے اندر ایک صبر کا مادہ پیدا کر رہی ہے یہ چیز، کہ میرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت دعوت دی ہے، بہت کام میں نے کیا ہے، لیکن کوئی اس طرف آ ہی نہیں رہا، کوئی اس راستے کی طرف آ ہی نہیں رہا. تو آپ اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دیں. عام دنیا کے معاملات میں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ایڈوانٹیج دیتے ہیں، کہ یار اس کے پاس تو سائیکل ہے تو وہ آرام سے آئے گا، جس کے پاس بائک ہے تو وہ جلدی جائے گا، کوئی پیدل آ رہا ہوگا. تو یہی تصور دین کے معاملے میں بھی ہے. ہم نے دعوت دی تو کسی کو وہ چیز جلدی کلک کر گئی، وہ جلدی آئے گا، کسی کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ چیز کلک کر جائے. جس میں نے کہا یہ منزل کی طرف دعوت نہیں ہے، یہ راستے کی طرف دعوت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کڑے ہیں اس راستے، تیسری بات ہے جہاں پر آپ کڑے ہیں اس راستے میں، تو آپ دوسرے سے یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں. عبد الباسط بھائی یہ توقع نہیں کر سکتا کہ میں تو بڑا آگے نکل گیا، ابھی تو میں نے سب کو کہا ہے، ابھی تو یہ پیچھے آ رہے ہیں. یعنی یہ عبد المجیب بھائی سے یہ شکوہ نہیں کر سکتے ہیں کہ میں جس مقام پر ہوں تم اس مقام پر کیوں نہیں ہو. اب یہ بات غلط ہے، کیونکہ عبد الباسط بھائی نے اس کے پیچھے کافی سٹرگل ہے، کافی کوشش ہے، کافی سال لگے ہیں. اب یہ 1 منٹ کے درس میں یا 2 منٹ کی دعوت میں عبد المجیب بھائی سے یہ توقع کرنا کہ تم اس جگہ پر نہیں ہو جہاں پر میں ہوں، یہ درست بات نہیں ہے، غیر عقلی بات ہے. کیونکہ جتنا وقت عبد الباسط بھائی نے اس راستے میں آنے پر لگایا، جس پوزیشن پر وہ ہے، ابھی اتنا وقت نہیں لگا عبد المجیب بھائی کو ادھر آنے میں. تو یہ آپ کے اندر ایک مادہ پیدا کر رہی ہے صبر کا. ہر بندے کے آنے کا ایک مختلف لیول ہوتا ہے. اس کی مثال حدیث کی کتابوں میں اس طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اسلام کو قبول کروں گا مگر ایک شرط پر. وہ شرط یہ ہے کہ میں صرف 2 وقت کی نماز پڑھوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ شرط قبول ہے، منظور ہے، آپ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں. تو جب وہ بندہ چلا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی وحی آئی ہے دین میں، کوئی ترمیم ہے، کیونکہ نماز تو 5 وقت کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ ابھی اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہ آغاز لے لے گا تو پھر آپ کی طرح بن جائے گا، ہماری طرح 5 وقت کی نماز پڑھے گا. تو دیکھیے وہ 0 سے شروع کر رہا تھا. اب صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، توقع نہیں کر رہے تھے کہ ہم جس پوزیشن پر ہے، ہمارا جو شعوری لیول ہے یہاں تک یہ آ جائے. ایسی بات نہیں ہے. تو ہر کسی سے آپ یہ توقع نہ کریں میں 100 پر ہوں یا میں 80 پر ہوں تو وہ دوسروں سے میں یہ توقع کہ آپ بھی 80 پوزیشن پہ آ جائیں. نہیں، وہ 0 سے 1 2 3 آرام سے آتا رہے گا. سورہ یاسین میں ایک آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کام انذار کرنا ہے، ڈرانا ہے، بات پہنچانی ہے ان لوگوں کا جو ذکر سے، جو تذکیر سے فائدہ لیتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں. یعنی جو چاہتے ہیں کہ ہم اتباع کریں وحی کی، تو یہ نصیحت ان کو فائدہ دے سکتی ہے. وخشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان سے غیب میں ڈرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی موجودگی میں ہیں اب وہ لوگ، اور جب آپ سے دور چلے جائیں، رات کو سو رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ یار عبد المجیب بھائی نے مجھے یہ بات کہی ہے. اب اس محفل میں وہ بات کلک نہیں کر گئی، کسی نے کہا یار یہ کیا باتیں کر رہا ہے، لیکن 2 سال بعد ہو سکتا ہے کہ اسی رات وہ سونے لگے کہ یار وہ درس میں شریک ہوا تھا، جمعے کا خطبہ میں نے سنا تھا اور یہ فلاں بات جو ہے مجھے کلک کر گئی. بڑی پیاری بات ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کو بات کہی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں آپ اس کی بات کی قدر نہیں کرتے، جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں یار فلاں میرے استاد نے مجھے یہ بات بتائی تھی. ہوتا ہے نہیں اس طرح ہوتا. ابھی بھی جب اذان سے پہلے عبد المجیب بھائی کچھ باتیں بتا رہے تھے ہمارے شیخ محترم کے متعلق. وہ کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، کچھ باتیں ان کو کلک کر گئی، ان کے دماغ میں تھی، انہوں نے ان کو دعوت دی تھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اور وہ بات ان کو یاد تھی، اور ابھی آپ کو وہ سنا رہے ہیں کہ یار بہت سال پہلے جب وہ زندہ ہوتے تھے تو وہ فلاں بات کرتے تھے. ہم مثالوں میں اکثر بھی اس طرح بات کرتے ہیں. آپ کو بہت ساری باتیں ان لوگوں کی یاد ہوں گی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو اس دنیا میں موجود بھی ہیں، تو 2 سال بعد 3 سال بعد انہوں نے آپ کو کوئی نصیحت کی ہے، آپ کو وہ بات یاد رہتی ہے. اب دعوت کے 3 طریقے آگے بیان ہوئے، میں مختصر اس پر بات کروں گا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی راستے کی طرف بلائیں گے. حکمت کیا چیز ہے، اس کو مختصر انداز سے اور آسان لفظوں میں سمجھ لیے. حکمت کا مطلب یہ ہے، یہ حکم سے ہے.
اور حکمت کا مطلب ہوتا ہے العلم النافع والعمل به، یعنی ایک ایسا علم جو آپ کو نفع دے. مثال کے طور پر آگ لگی ہوئی ہے، میرے علم میں یہ بات ہے کہ اگر اس آگ کو میں ہاتھ لگاؤں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا، یہ حکمت ہے. میرے علم میں یہ چیز ہے کہ آگ کو ٹچ کرنے سے ہاتھ جل جاتا ہے، اب میں اس انفارمیشن پر، ان معلومات پر عمل کرتا ہوں اور آگ کو ہاتھ نہیں لگاتا، یہ حکمت ہے. تو میں نے دعوت کا طریقہ کار سمجھا، اب اس پر عمل کرنا ہے. یہ چیزیں میں نے سمجھ لی، اب اس پر عمل کرنا ہے، یہ حکمت ہے. اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ حکمت ہے، یہ وزڈم ہے. دوسرا مطلب جو بڑا اہم ہے حکمت، اور اس کا روٹ ہے کہ احکام یا حکم. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں جو بڑی اچھی طرح سے ویل اسٹیچڈ ہو. مثال کے طور پر ہم سویٹر، وہ ہمارے ہاں خواتین وہ بنتے ہیں نا سویٹر، تو ایک تار کو دوسرے کے ساتھ بڑا اچھا اسٹیچ کرتے ہیں، بنتے ہیں، ہوتا ہے نا اس طرح. یا دو کپڑے ملے ہوئے ہوں، ایک سفید رنگ کا ہو، ایک جو ہے ریڈ کلر کا ہو، آپس میں جو درزی ہے وہ اسٹیچ کر لیتا ہے، ہمیں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے کہ یار ویل اسٹیچ. تو اس طرح آپ کی باتیں بھی ویل اسٹیچ ہونی چاہیے. کون سی بات کہاں کہنی ہے، کیسے کہنی ہے، اس بات کے بعد میں نے کون سی بات کہنی ہے، یہ دعوت میں بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے. اگر اس میں یہ چیز نہ ہو تو وہ بات کلک نہیں کریں گی. واعظ یا موعظہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان تکلیف میں ہو اور آپ اس کی تکلیف کو محسوس کر لیں. یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے، جب آپ اس کی تکلیف کو محسوس کر لیں، اس کی مشکل کو محسوس کر لیں اور اس کے حل کی طرف آپ جو کریں وہ واعظ ہے. آپ کسی بندے کو دیکھیں کہ اس کو مسئلہ کیا ہے، کون سی خرابی ہے اس میں، ایمان کی خرابی ہے، عمل کی خرابی ہے، یعنی وہ مسئلہ آپ سمجھیں، اس کے مطابق آپ بات کریں، یہ واعظ ہے. اور اس کے بعد کہا گیا حسنہ، ایک اضافہ کیا گیا ہے کہ بات تو کریں لیکن دل سے کریں تاکہ اس کے دل کو لگے. جو وہ کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اور محققین علماء اس پر جب کمنٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں واعظ کا مطلب یہ ہے ما یرق لہ قلب، جو دلوں کو ہلائے، یعنی وہ واعظ، وہ گفتگو وہ دلوں کو ہلائے. ہمارے ہاں دعوت کے نام پر لوگوں کو بگانے کا عمل چل رہا ہے، لوگوں کو بگاتے ہیں. دعوت ایسی ہو کہ لوگ سنیں تو وہ اچھا محسوس کریں کہ یار یہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. وہ اس کی طرف لپکے، اسلام کی طرف لپکے، نہ کہ اسلام سے دور ہو جائے. دین بھی آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ دین کی بات جب آپ کریں تو احسن طریقے کے ساتھ کریں. لوگوں کو بگانے کا عمل آپ نہیں کریں گے، اس روڈ کی طرف لوگوں کو مزید اور کوشش کریں کہ اس روڈ کی طرف، اس سبیل کی طرف لوگ آ جائیں. دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے ما یخرج من القلب یصل الی القلب. وہی بات ہے ما یخرج من القلب، دل سے جو بات نکلتی ہے، یصل الی القلب، وہ دوسرے دل تک پہنچ جاتی ہے. ہمارے ہاں بڑے ادب کے ساتھ بات شاید آپ کو اچھی نہ لگے، بہت زیادہ مدارس ہیں، ہر مسجد میں ممبر لگا ہوا ہے، لوگ گفتگو کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ گفتگو بھی ہوتی ہے، خطبے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اثر نہیں رہتا، ٹیم پیدا نہیں ہو رہی. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان پٹ تو دیا جا رہا ہے خطبوں کی صورت میں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کا اثر نہیں ہو رہا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ واعظ نہیں ہو رہی، اس آیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اسی لیے ہمیں تبدیلی نظر نہیں آ رہی. آپ نے جب دعوت دی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں کہ آپ کی بات نہ مانیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. کوئی لوگ آپ کے سامنے آ گئے اور وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو جس طرح کھانے پینے بھی مرچ مسالہ لوگوں کو پسند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مرچ مسالہ لوگوں کو پسند ہوتا ہے کھانے میں، اس طرح گفتگو کرنے کے دوران بعض لوگوں کو گفتگو دعوت اچھی نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ مناظرہ کر لو. بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ڈیبیٹ پسند کرتے ہیں، وہ ان کا وہ انٹرٹینمنٹ وہ چیز بن جاتی ہے، ایک کو جواب دے رہا ہے، دوسرے کو جواب دے رہا ہے، ایک چیز انٹرٹینمنٹ بن گئی. آپ نیٹ کھول کر دیکھیں، میں ہر پروگرام میں یہ بات کہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی یہ کہہ رہا ہوں، نیٹ کھول کر دیکھیں تم نیل پر کیا لکھا ہوتا ہے. مثال کے طور پر فلانا کا آپریشن، اب یہ انداز چیک کریں، یہ وجادلہم باللتی ہی احسن ہے. اس کے علاوہ دندان شکن جواب، فلان کا علمی آپریشن، یہ طنز کے طور پر اس طرح کے جملے کسے جاتے ہیں. اب معلوم نہیں یہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اور قرآن کیا کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک، محبت کے ساتھ، جس طرح میں نے دعا کی بات کی، لیکن اس میں دعا نہیں ہے، یہ دوسرے کو بگانے کا عمل کیا جا رہا ہے، دوسروں کو یہ بتانے کی کوشش کیجیے کہ تم اس راستے سے ہٹو، یہ صرف ہمارا راستہ ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی. یہ جو آپ جو سمجھتے ہیں کہ میرے ٹیم میں جو شامل ہو گیا بس یہ تو ہدایت یافتہ ہے، میرے ٹیم میں جو شامل ہو گیا یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ میرے امیر کی، میرے پیر کی، میرے فرقے کی جس نے بیعت کی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل، میری ٹیم میں جو شامل ہو گیا وہ ہدایت یافتہ ہے، اس ٹیم میں جو بھی نہیں ہے وہ گمراہ ہے. یعنی میں جس پوزیشن پر ہوں اس پوزیشن کے حساب سے میں دوسروں کو جج کروں. میں تو 80 پوزیشن پر ہوں، عزیر ابھی 20 پر ہے تو یہ گمراہ ہے، وہ بھی فلانا بھی گمراہ ہے، وہ بھی گمراہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخری معلومات یہ صرف مجھے ہے، آپ کو نہیں ہے.
لہذا جج نہ کریں کسی دوسرے کو. یہ بھی بات بڑی اہم ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے اختلاف بھی کریں. آپ کے فرقے میں اگر کوئی بندہ نہیں ہے، آپ کے فرقے میں، آپ کے مسلک میں کوئی بندہ نہیں، وہ کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بالکل گمراہ ہے، راستے سے ہٹا ہوا ہے. نہیں، ممکن ہے کہ وہ بڑا متقی ہو. یہ بھی یاد رکھیں، بڑی اہم بات. ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بھی اختلاف کریں. جو ممبر پر بیٹھے ہوتے ہیں جن کی لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں، وہ اگر یہ سمجھ رہے کہ صرف ہم ہدایت پر ہے اور ریڈی والے ہدایت پر نہیں ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تقوی دار ہو. یہ بات بھی غلط ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ہدایت پر ہوں، میں اگر ادھر گفتگو کروں باقی دوسرے گمراہ ہیں. یہ بھی خطرناک نظر، کیونکہ ہدایت کیا چیز ہے؟ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ جیب میں رکھ دیں کہ یہ دیکھیں میرے جیب میں یہ ہدایت ہے، یہ میری ہے. نہیں، یہ اس کو آپ اون نہیں کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں کیا پڑھا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے اس راستے پر رکھ، مجھے اس سبیل پہ رکھ. یہ دعا آپ نے مانگنی ہے. ہم بھی نماز میں یہی دعا کرتے ہیں. اور ابھی جمعے کی نماز ہے تو اس میں جو گیپ، اس گیپ میں بھی آپ غرور و تکبر میں نہ شامل ہو کہ میں تو بڑا پہنچا ہوں، میں تو بڑا پنے خان ہوں، میں تو اس راستے میں ہوں. پھر آگے عصر کا وقت آ رہا ہے، عصر میں پھر آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پھر مغرب میں پھر اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے مانگنی پڑتی ہے. رسولوں نے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ چیز مانگی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اور اس ہدایت کے ذریعے سے آپ دوسروں کو جج کر رہے ہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور آپ خود کو بڑا ہدایت پر بھی نہ سمجھیں. آخری پتہ کس کو ہے؟ کہ جو گمراہ ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور اس کا پتہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے جو ہدایت پر ہے اور جو گمراہ ہو چکا ہے. ہم صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی یہ کہنا کہ میری تو بڑی لمبی لمبی داڑھی ہیں، فلاں کے داڑھی تو نہیں ہے تو لہٰذا یہ تو گمراہ ہے، میری طرح کا لباس وہ نہیں پہنتا، میری طرح کی شکل اس کی نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہ ہے. یہ غلط تصور ہے. یہ ہمارے پیرامیٹرز ہے. ایک پیرامیٹر، ایک ڈھانچہ، ایک سانچہ، ایک نقشہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ایک ہمارا ہے. ہم نے ہر فرقے کی اپنی شناخت ہے. کوئی ایسا ہوگا تو یہ بڑا متقی ہوگا، کیونکہ ہمارا نقشہ، ہمارے مسلک کا نقشہ یہ ہے. دوسرے مسلک کا نقشہ کچھ اور ہوگا. ایک کاش کہ لوگ اسلام کے پیرامیٹرز، اسلام کے نقشے میں خود کو ڈھال دیں اور لوگ مسلک کے دائی بننے کے بجائے اسلام کے دائی بن جائیں. اور آخر میں ایک آیت ہے جو آپ سب کو یاد ہے، اس آیت پر عمل کریں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمین میں سے ہوں. بس یہ بات ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں کسی فرقے کی وکالت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اسلام کی وکالت کرنی چاہیے. کتاب و سنت کو اپنا مرجع اور مصدر بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر میں بھی عمل کروں، اور جو یہ نور ہے اس سے ہم محبت کا رشتہ قائم کریں. اور دعوت جب بھی بات کریں، یہ دعوت صرف مذہبی فیلڈ کی بات نہیں کر رہا. گھر میں بھی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. بازار میں بھی آپ بات کریں تو حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور پھر جب دین کی بات آ جائے اس میں تو پھر مزید آپ لوگوں کو محبت دیں. توحید کا پیغام یہ بھی یاد رکھیں، توحید کے پیغام میں بھی اگر محبت نہیں ہے تو وہ دعوت نہیں ہے. اور یہ بھی توحید بھی محبت ہے نا. توحید کس طرح محبت ہے؟ یعنی میں ایک محبوب کو چاہتا ہوں، دوسرے کا تصور میں اپنے ذہن میں نہیں رہ سکتا دنیائی مثال میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف میری طرف آواز کریں، یعنی صرف مجھے پکاریں، یا اللہ مدد. تو یہ بھی محبت کے خلاف ہے کہ میں کسی اور کی طرف جاؤں، میں کسی اور بابا کی طرف جاؤں، میں کسی اور پیر کی طرف جاؤں، اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاؤں. یہ بھی محبت کے خلاف ہے. محبت یہ ہے کہ ایک ہی رب کو پکارا جائے. وقال ربکم ادعونی، مجھے ہی پکارو. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں. تو یہ محبت ہے. جس طرح بار بار ہم والد صاحب آپ کو کہتے ہیں مجھے پکارو، مجھ سے پیسے لو، کسی اور کو نہ کہو. یہ آپ کے والد آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو توحید محبت ہی محبت ہے، اور توحید کی دعوت دینا محبت کے لبادے میں ہونا چاہیے. اس میں بھی محبت کا رنگ شامل ہونا چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین.